نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگ و دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی کتاب قرآن کے ذریعے سے ہمیں وہ ساری چیزیں سکھلا دی کہ جب ہم نماز کا ارادہ کریں تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں نماز کے اندر کن چیزوں کو پڑھنا ہے، نماز کے باہر ہمارا کیا عمل ہوگا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن کے ذریعے سے، اپنے نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی باتیں اور ہم کو سکھلایا. اسی طریقے سے قرآن کی ایک آیت ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے پاکی حاصل کرنے کے طریقے کو بتلایا کہ جب کوئی شخص نماز کا ارادہ کرے تو اس کو نماز کے اندر لانے والی جو پہلی چیز ہے وہ وضو ہے. کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے تو نماز سے پہلے وہ وضو کرے گا، یعنی پاکی حاصل کرے گا، پھر نماز کی ابتدا کرے گا. اب وہ وضو کس چیز کا نام ہے، وضو کے اندر کتنے فرائض ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، وہ اللہ رب العزت نے قرآن کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، کہ اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو، یعنی جب ہم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو پہلے وضو کرے. اگر وضو کے اندر ہماری کمیاں رہیں گی، کوتاہیاں رہیں گی اور ہمارا وضو صحیح نہیں ہوگا تو ہماری نماز بھی صحیح نہیں ہوگی. میرے محترم بزرگ دوستو، جس طریقے سے نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے وضو کے اندر بھی ہے کہ جب ہم وضو کر رہے ہوں تو ہمارا پورا دھیان اس پاکی کو حاصل کرنے میں لگا ہوا ہو. ایسا نہ ہو کہ باہر سے آئے اور جلدی جلدی وضو کیا لیکن وہ وضو ہمارا ہو نہیں پایا، کیونکہ قرآن نے جو جن چیزوں کو کرنے کو بتایا ہے ان چیزوں کو اگر ہم نے نہیں کیا تو پھر ہماری نماز سے معتبر نہیں ہوگی. تو قرآن نے جو وضو کے فرائض بتائے وہ 4 فرائض ہیں. وضو کے اندر 4 فرض ہیں. پہلا فرض جو ہے فاغسلوا وجوہکم، کہ اپنے چہرے کو دھونا ہے، اپنے پورے چہرے کو دھونا ہے. دوسرا جو فرض ہے وہ وأیدیکم الی المرافق، کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے. کہاں تک؟ کونڈیوں تک. اگر کوئی شخص کونڈیوں سے صرف اتنے ہاتھ کو دھوتا ہے اور کونڈیاں اس میں نہیں شامل کرتا ہے تو اس کا وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی. تو پہلی چیز بتائی چہرے کو دھونا. دوسری چیز بتائی کہ اپنے ہاتھوں کو کونڈیوں سمیت دھونا. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، تیسری چیز بتائی اپنے سر کا مسح
نجاست لگی ہوئی ہے، ناپاکی لگی ہوئی ہے اور وہ ناپاک ہے، تو اس کو جب غسل کرے گا تو اس کے اندر 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض کیا ہے؟ کلی کا کرنا، یعنی منہ بھر کے کلی کا کرنا۔ دوسرا، ناک کی جو نرم ہڈی ہے وہاں تک پانی کا پہنچانا۔ اور تیسرا جو ہے وہ پورے بدن پر پانی کا بہانا ہے۔ فقہاء یہ لکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اگر غسل کے اندر پورے بدن پر پانی بہایا اور کوئی چھوٹی سی چھوٹی جگہ بھی اگر سوکھی رہ گئی، وہاں پانی نہیں پہنچا، تو وہ غسل معتبر نہیں ہوگا۔ تو میرا محترم بزرگ دوستو، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو لگتی بہت چھوٹی ہیں۔ جب آدمی بتاتا ہے اس کو تو سامنے والا بھی یہ تصور کرتا ہے کہ یہ کیا چیزیں بتا رہے ہیں، لیکن ہم میں سے ہی بہت سے ایسے لوگ ہیں، اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ وضو کے فرائض بتائیں، غسل کے فرائض بتائیں، تو وہ نہیں بتا پاتے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، یہ ہمیں اپنی ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نماز کو مسلسل پڑھ رہے ہیں اور ناپاکی کی حالت میں پڑھ رہے ہیں، یعنی وضو کا طریقہ ہمیں نہیں پتا، غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتا، تو پھر ہم پاک کیسے ہوں گے؟ اگر ہم پاک نہیں ہوں گے تو ہماری نماز بھی معتبر نہیں ہوگی۔ غسل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صابن، شیمپو اور پانی نہیں، غسل یعنی پاکی حاصل کرنے کا جو طریقہ شریعت نے بتایا ہے اس کے مطابق اگر ہم غسل کو کریں گے تب ہم پاک ہوں گے۔ اگر جنابت کا غسل ہے تو اس میں اسی طریقے سے پاکی حاصل کی جائے گی۔ ایک غسل ہوتا ہے کہ آدمی پاک ہے لیکن اس کو گرمی لگ رہی ہے تو کسی بھی طریقے سے پانی بہا لے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان ناپاک ہے اور وہ پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہے تو اس کو جو قرآن نے بتایا اور جو حدیث نے بتایا اس کے مطابق اگر وہ غسل کو کرے گا تو وہ پاک ہو جائے گا۔ تو اس میں جو مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ شک میں رہتے ہیں کہ ابھی تو ہم نے غسل کیا ہے اور غسل کرنے کے بعد مسجد آئے تو کیا پھر سے ہم کو وضو کرنا ہوگا؟ یہ جو غسل کیا تھا اس میں کام ہو جائے گا؟ تو میرے محترم بزرگو دوستو، پہلے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی غسل کرنے کی، تو اللہ کے رسول پہلے وضو فرماتے تھے پھر اس کے بعد غسل کو کرتے تھے۔ لیکن اگر کسی نے صرف غسل کیا تو غسل اگر شریعت کے مطابق کیا جو کہ اس کے فرائض ہیں، یعنی کلی کا کرنا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی کا پہنچانا اور پورے بدن پر پانی کا بہانا، اس طریقے سے اگر جس شخص نے بھی اس طریقے سے غسل کیا ہو تو وہ پاک ہو گیا۔ اب اس کو وضو کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، یہ تو ہوا کہ ہم پاک کیسے ہوں گے، یعنی جب ہم نماز کا ارادہ کریں گے تو اس سے پہلے ہمیں وضو کرنا ہوگا۔ اگر ہم جنابت کی حالت میں ہیں تو پھر ہمیں غسل کرنا ہوگا، اس کے بعد ہم نماز کو پڑھنے کے والے بنیں گے۔ اب بہت ساری چیزیں نماز کے اندر، نیت باندھنے کا طریقہ، رکوع میں جانے کا طریقہ، سجدے میں جانے کا طریقہ، تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ، سلام کو پھیرنے کا طریقہ، یہ سب چیزیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلائی۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو تم یہ سوچ کر پڑھو کہ تمہاری جو نماز ہے وہ میری نماز جیسی ہے۔ تو میری نماز جیسی کب ہوگی؟ جب ہم نماز کو سیکھیں گے کہ نماز کو پڑھنا کیسے ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو نہیں پتا کہ رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے، نیت کیسے باندھنی ہے، لیکن وہ اپنے بڑوں کو دیکھ کر، اپنے ابا کو دیکھ کر سجدے میں بھی
تو میرے محترم بزرگوں دوستو، یہی وہ چیزیں ہیں جس کو بار بار بتایا جاتا ہے اور قرآن کے ذریعے سے اور حدیث کے ذریعے سے سنایا جاتا ہے کہ اپنی نماز کو خشوع خضوع والی نماز بناؤ۔ نماز خشوع خضوع والی کیسے بنے گی؟ کہ جب ہم قرآن نے جو طریقہ بتایا، ہمارے نبی نے جو نماز پڑھ کے بتلائی، اس طریقے پر جب ہم اپنی نماز کو پڑھیں گے۔ کتنے لوگ ایسے آتے ہیں، یہ کوئی کمنٹس کرنے کی بات نہیں ہے، نہ کسی کا مذہب اڑانا ہے، بتانا مقصد ہے۔ کتنے لوگ آتے ہیں جن کو آپ دیکھیں تو آپ خود کہیں گے، اگر آپ کو نیت باندھنے کا طریقہ آتا ہوگا، دل میں آپ کہیں گے کہ یہ نیت جو ہے یہ صحیح نہیں باندھ رہا ہے۔ عمر کتنی؟ 60 سال 70 سال، لیکن اس کو نیت باندھنے کا طریقہ نہیں آیا۔ کیونکہ مثال وہی ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنے باپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ ساری ایکٹیویٹیز کو کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے، سلام بھی پھیرتا ہے، لیکن اس کو طریقہ نہیں معلوم، نہ اس کو کبھی کسی نے بتایا، نہ اس نے سیکھنے کی کوشش کی کہ بھئی میرے نیت باندھنے کا طریقہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، میں یہ جو رکوع کر رہا ہوں یہ رکوع کرنے کا طریقہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، پہلی چیز تھی پاکی کو حاصل کرنا، چاہے وہ نجاست غلیظہ ہو، چاہے وہ نجاست خفیفہ ہو، چھوٹی ناپاکی ہو تو وضو، بڑی ناپاکی ہو تو اس کے لیے غسل۔ تو وضو کے فرائض 4 ہیں، غسل کے فرائض 3 ہیں۔ وہ بتایا گیا ابھی کہ وضو کے فرائض کیا کیا ہیں اور غسل کے فرائض کیا کیا ہیں۔ اب اس کے بعد نماز کے اندر پہلی جو چیز ہے کہ اپنے
کہ نیت جو ہم باندھیں گے ہماری یہ جو دو چیزیں انگوٹھا اور ناس والی انگلی اس کو آپ ایسے کر لیں اور یہ تین انگلیاں اس پہ رکھیں اور ناس کے نیچے نیت باندھیں. یہ صحیح طریقہ ہے.